شیطان کا قصور کیا کہ عبادت کا اس درجے ایوارڈ ملنے کے بعد اس نے اس کا قصور صرف یہ تھا کہ ہاں میں برا تو نہیں ہوں نا، اچھا ہی ہونا، کیونکہ فرشتوں کی صحبت میں رہ رہا تھا۔ کہاں رہ رہا تھا شیطان؟ عرش الہی پر فرشتوں کی صحبت میں۔ یہ جو تکبر کا علاج ہے وہ عملوں سے نہیں ہوتا، علم سے نہیں ہوتا، عبادتوں سے نہیں ہوتا، ویسے ہوتا۔ اگر اس سے ہوتا تو پھر شیطان موجود نہیں ہوتا، اس لیے کہ عبادتیں تو اس کے پاس سے بہت تھی۔ اتنی زیادہ عبادتیں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تکبر کے کہ انا خیر من، پھر اس کا علاج عبادات اور دین اور شریعت اور عمل نہیں ہے، بلکہ رب نے تکبر اور انانیت کا علاج جو مقرر فرمایا ہے وہ عاجزی کا اظہار اور وہ قدم بوسی ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ شیطان تیرے اندر کی انانیت اور تیرے اندر کا تکبر یہ ختم تیری عبادتوں سے تو پیدا ہوا ہے۔ نہیں ہم خانقاہ والے نہیں، عرش پر رہ کر شیطان نے تکبر پنپا، فرشتوں کی صحبت میں رہ کر، نہیں اپنے پیر بھائیوں میں رہتے ہیں تو بھی ہو سکتا ہے اپنے سے غافل مت ہو۔ تو شیطان کو حق تھا نورانی ماحول میں، عرش کے ماحول میں صحبت، فرشتوں کی صحبت اور رب کے دیدار کے ساتھ میں رہتا تھا۔ ویسے ماحول کے اندر بھی بگاڑ کے جراثیم اس کے اندر میں باقی تھے نا جی۔ اب اس کے ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کے ختم کرنے کے لیے بھی شیطان کو یہی کہا کہ سجدے اور قدم بوسی کے ذریعے سے پیر بنا اپنا، اور کس کو؟ نور مصطفیٰ کو۔ چل تو افضل نہیں، جن کو میں نے افضل بنایا ان کو افضل مان، میں چالا ہوں ہے وہیں پر، تیری عبادت وہ پر مار دی جائے گی۔ شیطان کا شیطانی رہا، تو اس کی تربیت کے لیے یہ کہ رب کا طریقہ یہ ہے کہ جنت و جہنم کے لیے قانون الگ ہے، لیکن اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کی دوستی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی قبولیت کے لیے اللہ اس پاک نفس کو قبول کرتا ہے جس نفس کے اندر میں نفسانیت کی گندگی نہ ہو۔ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی راضیۃ مرضیہ، ایسا نفس جس کے اندر میں انانیت اور تکبر نہ ہو، کفر سے برا ہے۔ اور اس گندے عقیدے میں تو شیطان بھی مبتلا نہیں تھا، بلکہ شیطان جانتا تھا کہ یہ ذات مقدس ہے جس کے نور کو مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، مگر حسد پیدا ہوا اس کے اندر میں کہ میں ان کو کیوں کروں جبکہ میں نور سے، میں آگ سے بنا ہوا۔ قرآن پاک کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا خیر من، اور پھر تعویل کرا کہ اللہ میاں میں اپنے کو بہتر کیوں نہ سمجھوں، اس لیے کہ تو بنایا نا میرے کو اچھا، وہ نہیں بولا کہ میں بنا بول کے، اللہ نے بنایا بولا، مگر مجھے بنایا تو نے آگ سے اور ان کو بنایا مٹی سے۔ تو پھر تعویل دلیل کیا دیا اس میں؟ آگ کی خاصیت اوپر جاتی ہے، اعلیٰ ہے، مٹی کی خاصیت پھینکو تو نیچے آتی ہے، عرفہ ہے، تو یہ مٹی سے بنے ہوئے نیچے اور میں آگ سے بنا ہوا اوپر، کتنی دلائل دیا جی نے۔ اب کتنا بے ادبی اور گستاخی مصطفیٰ کے اوپر کیسی کیسی دلیلیں قرآن کی دیتے ہیں، دے چکا ہے بڑا، پھر بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اور مقصد کیا تھا؟ اپنے کو اچھا ثابت کرنا، کیونکہ آدمی کے لیے سب سے بنیادی چیز، کفر سے بڑا کفر، شرک سے بڑا شرک کیا ہے معلوم ہے؟ وہ اپنے کو بہتر سمجھنا ہے۔ اور یہ خرابی اور یہ بیماری خانقاہوں میں رہتے ہوئے بھی آ سکتی ہے، مسجدوں میں رہتے ہوئے بھی آ سکتی ہے، مدرسوں میں رہتے ہوئے بھی آ سکتی ہے، اور مکے اور مدینے میں رہتے ہوئے بھی آ سکتی ہے، اور حکومتوں میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی حکومتوں کو سنبھالتے ہوئے بھی آ سکتی ہے، علم والوں میں بھی آ سکتی ہے، عمل والوں میں بھی آ سکتی ہے۔ مبرہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ بیماری ایک دم کوالٹی والے پاک اور پاک ماحول میں، کہ جس کے پاک ماحول کے اوپر لاکھوں سلام، کہ شیطان نورانی مخلوق فرشتوں کے درمیان میں تھا۔ کون تھے اس کے ساتھی؟ دوسرے شیطانہ تھے کہ شیطانہ اور کوئی تو نہیں، ایک ہی تو بنا بیٹا تھے کہ شیطانہ۔ چلو برے ماحول میں ہے اس واسطے نہیں، ماحول کا مسئلہ نہیں ہے وہ،
پاک ماحول میں تھا اور عرش الہی پر تھا. خانقاہ میں نورانی ماحول ہے تو آج کل کیا نعوذ باللہ ظلمانی ہے، وہ تو نورانی ماحول ہے. رب کی بارگاہ میں تھا، ویسے ماحول میں، ویسے ساتھیوں میں اور ویسی کیفیاتوں میں رہنے کے باوجود جو شیطان بنا، عزازیل سے لعین اور رجیم اور مردود بنا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ذرہ برابر کروڑواں حصہ میں اچھا ہوں یہ چیز اس کو مار دی. اور اس کا حل اور اس کا علاج، پھر اس انانیت کا علاج عبادات اور اعمال پر نہیں ہے، بلکہ اس انانیت کا علاج صرف برداشت کر لیں گے بولوں پیر پرستی پر ہے. اور پیر پرستی بھی بچ بچاؤ کے راستے سے نہیں. کا یہ پائزن ختم شیطان کو کرنے کے لیے اللہ نے جو عمل بتایا، اللہ کا عمل بتا رہا ہوں. اللہ نے جو ٹریٹ کیا ہے شیطان کو، سب سے پہلے کیا ٹریٹ کیا تھا؟ اس کا علاج ہے تو سجدے کرا سا نمازی ہے نا، تو بڑے بیان کرنے والا نا، تو ذکر کرانے والا، تو ارے اس میں تو اس کا سپورٹر بن کے رہا، اس کے جیسا اپنے کو سمجھ رہا. اچھا اب تیرا علاج کہے میں ہوگا، تیرا علاج کہے میں ہوگا کہ تیرا علاج اب قدم بوسی میں ہے. تیرا علاج اپنے آپ کو قدم بوسی کے قابل میں نہ سمجھ اس میں ہے. تیرا علاج اپنے نفس کو اور اپنے تکبر انانیت کو جو ذرہ کی صورت میں اپنے کو بہتر سمجھنے کا جذبہ ہے، اس کو ختم کرنے میں پہلے اس کو ختم کر، تو پھر تیرا علاج ممکن ہے. کہ عرش پر وہ نہیں کر سکا تو مردود ہوا. اگر تم فرش پر اس سے نمونہ حاصل کر کے اگر وہ تم حاصل کر لو گے تو رفع اللہ، میں تم کو عرش پر بلا لوں گا اور عظمت عطا کر دوں گا اور اپنا دوست اپنا محبوب بنا دوں گا. اور وہ کون سا عمل تھا؟ وہ عمل کیا تھا؟ کہ وہ عمل خوش ہو جاؤ چشتی غلاموں اور قادری غلاموں، کہ وہ عمل کا اصل رمز انسانیت کا، رب کی مرضی کا، وہ اولیاء کی چوکھٹوں سے ملتا ہے. کس سے ملتا ہے؟ اولیاء کی چوکھٹوں سے ملتا ہے، ان کے آستانوں سے ملتا ہے، ان کی تربیتوں سے. اصلاح انسانیت اور فلاح انسانیت اور رب کی مرضی جو دنیا میں تقسیم ہوتی ہے وہ صرف آل علی اور اولاد علی کی چوکھٹوں سے تقسیم ہوتی ہے. حق کی تقسیم جو ہوتی ہے وہ صرف ان کی چوکھٹوں سے ہوتی ہے. ان کے لیے، ہمارے لیے نصیحت کے لیے شیطان کو استاد فرشتوں کا بنایا تھا، لیکن مردود کر دے کر ابھی بھی وہ استاد بنتا ہے گمراہوں کا، اس کا بدعقیدوں کا. پوچھو کہ شیطان کا قصور کیا تھا تو وہ چیخ کر کہے گا، صحیح بولے گا نا. وہ ماتا بہت ہے، بولتا نہیں ہے صحیح، وہ تو صرف اولیاء کے سامنے قبولتا ہے صحیح بات کو. قبول والے تھے اولیاء سے. جنید بغدادی رضی اللہ عنہ اچھی بات کیا کرتے تھے، اس سے وہ بڑے رازہ بھی دیتا تھا. بعد میں چیخا جا رہے میں نہیں بولنا تھا کہ بول دیا تم کو بول دیا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس میں آیا تھا، بات کرا تھا تو ارے نہیں بولنا تھا، میں بول دیا. دھوکہ کھا لیتا ہے وہاں پر اولیاء کے پاس میں، اور اس کا قسم بھی کھا لیا کرتے کہ میں کسی بنی آدم کو سچی نصیحت نہیں کروں گا، وہ اور قسم بھی توڑ بھی دیتا ہے. یہ رب کا نظام ہے تربیت کا. کیا تھا کہ آدم کو سجدہ کر دے، آدم کو سجدہ، آدم کو سجدہ، آدم کو سجدہ. اگر آدم کا پتلا ہی اگر سجدے کے قابل ہوتا تو جنت سے نکالے کیوں جاتے؟ اور جنت سے نکالے کیوں جاتے؟ آدم کا سجدہ اصل میں نور مصطفیٰ کا سجدہ تھا. تعظیم کا سجدہ کر دے اور سجدہ کر دے میرے مصطفیٰ کے نور کو تو میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا، توبہ کو قبول کروں گا. تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے رب کا قانون، اصلاح کی اصل بنیاد، اصلاح کی اصل بنیاد، تربیت کی اصل بنیاد پیر پرستی، شخصیت پرستی، قدم بوسی، کچھ نہیں سمجھنا، یہ چھوڑنا نہیں. یہ درس تو عرش کا درس ہے. فرش والے عرش والے بنے، ان کے لیے تو راستہ یہی ہے. جو چھوٹا نہیں بنا وہ بڑا بن بھی نہیں سکتا، جو تواضع اختیار نہیں کیا وہ آسمانوں پر جا بھی نہیں سکتا. اور خطرات تمہارے میرے اندر میں، میرے آقا جی حضور پیغمبر غوث الاعظم کے اس قول مبارک کے مطابق میں کہ میں نے ان آخری منزلوں تک اپنے نفس کو اپنے ساتھ محسوس کیا تو تم میں شیطان کو کہاں پر میرے مصطفیٰ کے نور کے سامنے جھکایا. اور کتنے بڑے وہ شیطان ہیں
جو نور مصطفیٰ کے سامنے نہیں جھک کر وہ شیطان بنا، اور ذات مصطفیٰ مدینے کے مکی گنبد خضرا کے مالک محفل میلاد کو دیے ہیں، ربیع الاول کی جشن آمد ہے، اور اب یہ یہاں پر تعظیم کے لیے تیار نہ ہو تو شیطانوں سے بڑا شیطان نہیں ہے وہ؟ عقیدوں کی کتنی گندگی ہے، وہ کس درجے پر گندگی پھیل رہی ہے۔ آج امت اس میں گرفتار ہو رہی ہے۔ خانقاہ محمدی والوں کی ذمہ داری ہے کہ تم ان کے ساتھ میں اخلاق برتو، تمہارے اخلاق سے اور تواضع سے متاثر ہو کر ادب سیکھیں تو با ادب بنیں گے، تو پھر ان کو کسی اولیاء کا در ملے گا، کسی اولیاء کا در ملے گا، وہ جب قبول کریں گے تو پھر واسطہ در واسطہ وہ پھر تواضع اختیار کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رفعت عطا کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہمارے دل کے، ہمارے انانیت کا علاج بھی عبادتوں سے، معمولات سے، ذکر سے اور ان مصروفیتوں سے نہیں ہوتا، بلکہ رب نے قانون بنایا کہ کبر کا علاج، انانیت کا علاج تعظیم اور ادب اور عظمت سے ہے۔ جن کو یہ دیتا ہے وہ چمکدار بنتے ہیں، اور جن سے یہ کھینچ لیتا ہے یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اب وہ سیڑھی اترنے والے بن جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ میلاد مہینے ربیع الاول شروع ہو چکا ہے، ہم اپنے کو بھول جائے، خدا سے یہ کہے گے کہ تو نے ہمارے آقا کا کلمہ ہم کو عطا فرما دیا، ہم گندے تھے ایک دن پہلے تک آج تک، لیکن کل سے ہم اپنے آقا کا نام لینے والے ہیں، جشن منانے والے ہیں۔ عید کے دن ماتم صحیح ہے کیا؟ نہیں ہے نا جی؟ اس میں ماتمیہ بن کر مت آؤ، بلکہ محفلوں کے اندر میں آؤ تو خوشیوں کے ساتھ میں آؤ، اپنے گھروں میں خوش رہو۔ لوگوں سے ارے کیوں اتنا خوش دکھ رہے، کیوں مل گئے کہیں ہنڈی تم کو دفنا اور بہت بڑا ملا، کیوں ربیع الاول کا چاند آتے بڑا ہم تو بس ہاں اللہ نے ہم کو خوشیوں کا خزانہ دے دیا۔ ہاں خوشیوں کے ساتھ میں آنا ہے، خوشیاں منانا ہے، بازاروں میں خوش رہو، دوستوں میں خوش رہو۔ ہاں دوستوں کے اندر میں یہ چائے پیو، جو ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا، یہ پیغام ہے ان سے، ارے اتنے خوش نہیں ہے کیوں، کیا بات ہے، کچھ تو بھی کام بن جائے شاید، یا کام پٹا دیے ہوں گے کچھ تو بھی۔ رب نے ہم کو عطا فرما دیا، ہمارے آقا کے مہینے کا چاند نظر آ چکا ہے، کہو ہاں پھر اتنے خوش، پھر ہم کو ملتی ہے، ہاں خوشی ملتی ہے، کیسا نہیں ملتی، راستہ بتاؤ ہے کہ میرے مصطفیٰ کے نام کے اوپر تم بھی خوشیاں مناؤ، تم کو بھی دولت ملے گی، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ ہاں کل سے خوشیاں منانا ہے، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، کیا ہے؟ اللہ خوش ہوتا ہے میرے مصطفیٰ کے مہینے کی شروعات میں جو خوشیاں منانے کا اہتمام کرے، جس درجے میں ہو لوگ محسوس کرے، تمہارے خاندان والے، تمہارے پڑوس اور تمہارے بیوی بچے بھی تمہارے گھروں کے اندر بھی، کیا ہے کیا تو بھی ہو گیا، ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا، پھر کیا مل گیا؟ ارے عرش کی دولت مل گئی، ہم کو خوشیوں کی سوغات مل گئی۔ سب کو خوش کرو، خلق کو، مخلوق کو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہ شکوے، شکایتاں، سستیاں، رستیاں، مستیاں، کشتیاں، یہ سب کو ٹوکرے میں ڈھانپ کر، تالے میں ڈال کر رکھ دو تجوری کے اندر میں، نہیں، یہ ربیع الاول کے 12 دن تو بس کچھ بھی نہیں، نہ شکایت ہے نہ سستی ہے، بلکہ چستی ہی چستی، خوشی ہی خوشی، رات میں بھی خوشی، دن میں بھی خوشی، اپنوں میں بھی خوشی، پرایوں میں بھی خوشی۔ لوگ پوچھیں کہ آخر یہ کیا بات ہوگی تم کو، اب تو رب دے دیا، اب کیا دیا؟ ربیع الاول دے دیا۔ میرے مصطفیٰ کی ذات جس مہینے میں تولد ہوئی تھی، اللہ نے بھیجا تھا اپنی سب سے بڑی نعمت کو، اس مہینے کا چاند اللہ نے میری زندگی میں عطا کر دیا، اب خوشیاں مناؤں گا، خوشیاں دوں گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے خوشیاں منانا، خوشیاں اپنے گھروں پہ لائٹنگ کرو، اپنے گھروں کے اندر میں نظام بناؤ، محلوں کے اندر میں سجاؤ۔ پھر کیسی خوشیاں؟ تو بلکہ خوشیوں میں ہمارے ساتھ کچھ شریک ہونے کو آ جاؤ خانقاہ محمدی کو مغرب میں، دیکھو کیسی خوشیاں ملتی ہے۔ یہاں کے ماحول میں آئیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آ جاؤ خوشیوں کو پریکٹیکل دیکھو کہ کیسا جشن مصطفیٰ چل رہا ہے خانقاہ محمدی کے اندر میں۔ ہر جگہ کی خانقاہ محمدی کے اندر ماشاءاللہ بچے پورا نظام بنائے ہوئے ہیں، ویسے ہی آپ لوگ بھی، ارے تم اتنا خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ خیرات خانقاہ محمدی کے ذریعے سے ملی ہے۔ کیوں؟ رب دیا ہے ہم کو، ربیع الاول دیا ہے زندگی کے اندر میں، اور یہ خوشیاں منانے کے لیے دیا ہے، اور ان خوشیاں مناتے ہوئے اگر جاؤ تو خدا کی قسم ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ جو میرے مصطفیٰ سے راضی ہو کر اس دنیا سے جائے گا، رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ جو میرے مصطفیٰ سے ناراض ہو کر جائے گا، رب اس سے ناراض ہو جائے گا۔
پھر 11 تاریخ کی رات میں تو پھر تو پورے عادل آباد والے نہیں، سارے ہمارے مدعوین ہیں اور سارے ہی لوگ. یہ میرے مصطفیٰ کی بات ہے کہ جو ہم کو موقع دے دیں جتنا چاہے، رب کی مرضی ہے جتنا ہم کو موقع دے دیں، اپنا کوئی حق نہیں ہے ہمارا، وہ تو اس کی مرضی ہے رب کی. اور ان معاملات کے اندر بھی ہم آقا کے پاس سے نہیں مانگیں کہ یا آقا یا رسول اللہ آپ ہم کو 12 ربیع الاول کا اہتمام کروائیے، نہیں مانگتے. کیوں؟ کہ وہاں کا آپشن نہیں ہے. تو میرے آقا تو بول دیں گے نہیں، میرے آقا تو بول دیں گے کہ نکو جدہ میں تم پر مہربان ہوں. نہیں، اب کیونکہ ربیع الاول کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ رب کے اہتمام کا ہوتا ہے، اس لیے جہاں سے جو کام بنتا ہے ادھر جائیں گے نا جی، جدھر جہاں کام بنتا ہے ربیع الاول کا اہتمام. باقی 11 مہینے میں سارے اولیاء کی مجلس سے 11ویں شریف 6 شریف سب کچھ اولیاء کی عظمتوں کی محفلیں مجالس ہے، سب کچھ وہ تو مصطفیٰ کی چوکھٹ سے مانگیں گے. لیکن ربیع الاول کی خیرات اور رب سے راز مانگیں گے ہم کہ تو ہے سب کچھ مینجمنٹ ڈائریکٹر. اللہ بھی خوش ہو جائے گا. ارے میرے کو بھی مان رہے جی خانقاہ محمدی والے، رب تو ہم کو موقع دے، اور دیتا وہی ہے تو کر سکتے ہیں. میرے مصطفیٰ انا بشر مثلکم کہہ دیں گے، وہ تو کہیں گے کہ انا عبدی کہہ دیں گے کہ میں اس میں خوش ہوں کہ مجھے تم اللہ کا بندہ بولو. وہ تو میرے آقا کی بات ہے. نہیں، ادھر میرے آقا کے معاملے میں یا رسول اللہ اب 12 دن تو تمہارے رب کے پاس جانے دو، 12 دن تو رب سے لینے دو ہم کو. ادھر کی توفیق ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ماں کا لاڈلا بچہ ہے، ماں سے کام نہیں بنا تو بچہ ہوشیار ہے تو ذرا باپ کو زیادہ پاؤں دبا کے کام نکال لیتا کہ نہیں نکال لیتا؟ اس کے بعد پھر ماں کا بچہ تو ماں کا بچہ ہے، کام نکال لے گا تو چل جائے گا رب کی طرف سے خانقاہ محمدی والے. یہ ربیع الاول کے اندر 12 دن یا ربیع الاول کا پورا مہینہ کدھر اب کیونکہ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی خوشیوں کا حق کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا. وہ تو صرف ایک کو حق ہے، جو سمجھے کہ ہم حق ادا کر رہے ہیں وہ گمراہ ہے. میرے مصطفیٰ کی خوش کرنے کا حق سوائے رب کے دوسرے کو حاصل نہیں ہے، کر بھی نہیں سکتا کوئی. ہم دھوکے میں تم کو دینا نہیں چاہتے کہ تم یہ کر دو تو آقا خوش ہو جائیں گے. تمہاری اوقات کہاں کہ میرے آقا کو خوش کر سکے. صرف ایک ذات ہے، وہ نہ جبرائیل ہے نہ میکائیل ہے، بلکہ میرے مصطفیٰ کو خوش کرنے کا حق صرف ایک ذات کو، اس کو ہے. پورے خانقاہ محمدی والے اب رب کی طرف سے ربیع الاول کا 1 مہینہ، اب وہ رب جس سے چاہے گا پتھروں سے کام لے لے گا. وہاں پر رب کن فیکون کا مالک ہے، وہ ہے کہ نہیں؟ کن فیکون کا مالک ہو جا تو ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے اب یہ ربیع الاول کا مہینہ تو کیونکہ میرے آقا تو چاہتے نہیں اپنی عصمت رب، اور کوئی قابل بھی نہیں نا. جرم ہے. اللہم صلی علی محمد، یا اللہ ہمارے آقا پر ہمارے درود کو تو پیش فرما. امت کو حق نہیں ہے، یہ گمراہیت ہے جو یہ سمجھے. یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آقا کی میلاد کا اہتمام کرے تو آقا خوش ہو جاتے ہیں. تو خوش کرنے کے قابل سمجھ رہا اپنے آپ کو. درود کے پڑھنے میں اللہ نے کہا کہ راست میرے محبوب پر مت بھیجو، بلکہ میں جانتا ہوں میرے محبوب کو، ان کے مقام کو میں جانتا ہوں، تم مجھ سے کہو میں دوں گا اپنے ذریعے سے. اب میلاد کا اہتمام بھی ہم کر سکتے ہیں نہیں، بلکہ رسول کیا ہے؟ اب تو ہم سب کے سب یا رسول اللہ 1 مہینہ تو چھوڑ دو. اب کدھر؟ جدھر کو ہری ادھر کو چلی نہ جی. اب خانقاہ محمدی والے 1 مہینہ ربیع الاول کے اندر میں کدھر ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. رب کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ اب ادھر ہے یا رسول اللہ جو تم پر درود پڑھ رہے ہیں. یہ ہے یہ تفسیر عارفین کی. ربیع الاول کا مہینہ اس آیت کی تفسیر ہے کہ اب ہم تم کدھر یا رسول اللہ. ہم اب رب اور فرشتوں کے ساتھ میں ہیں آپ پر درود پڑھنے کے لیے. یہ وہ تو صرف آپ کو خوش کرنے آپ کے مقام کے اعتبار سے رب جانتا ہے. ہم تو وہاں پر لچک کر دیں گے، میں اتنا خرچ کرا جی، میں اتنے پوسٹر لگایا جی، میں اتنا لنگر کر دیا جی، ارے نادینہ ہے. اللہ ناراض ہو جائے گا کہ میرے محبوب پر احسان جتا رہا ہے، تو کر کے چل بدبخت نکل جائے یہاں سے. اس لیے نہ کوئی یہاں خطرہ ہے. اب آقا کو یا رسول اللہ آپ کو خوش کرنے کے لیے اب ہم میرے خانقاہ محمدی کے بچے بچیاں
اب ایک مہینہ رب کے ساتھ مصطفیٰ پہ درود پڑھیں گے، مصطفیٰ پر سلام پڑھیں گے، مصطفیٰ کے لیے رب کی مرضی کے مطابق رب جو چاہے گا ہم سے رب کروا لے گا رب کی طرف میں۔ رب ہم تیرے ساتھ میں ہیں، ایک مہینے کے واسطے اس آیت کے مطابق میں تو اور تیرے فرشتے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک مہینے کا درود ہے یہ، خالی جمعہ کا سلام نہیں ہے، خالی میلاد کے ایک دن کی مجلس نہیں ہے، بلکہ ایک مہینہ رب کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ میں، اور ایک مہینے کا اعتکاف اگر عرش پہ اور فرشتوں کے ساتھ میں ہو جائے بڑی بات ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ نورانی بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ تو پھر کدھر کہاں ہیں تم؟ اب اعتکاف میں رب کے پاس ہے، فرشتوں کے ساتھ میں۔ اب اللہ نے دیا نا موقع، آپشن دیا نا، آفر دیا نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرما دیا کہ نہیں فرما دیا کہ میں اور میرے فرشتے اپنے محبوب پر درود بھیجتے ہیں؟ پھر ہماری ضرورت کہاں ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ آ جاؤ تم بھی آ جاؤ، 11 مہینے اولیاء کی مجلس کرنے والے، خانقاہ محمدی والے، ذکر کرنے والے، ذکر کروانے والے، میرے دوستوں کی محفلوں کروانے والے، اب آ جاؤ ذرا پیچھے کے بازو کے دروازے سے ادب بادب بن کر، کہیں کے لیے میرے ساتھ میں بھی میرے محبوب پر درود و سلام ہے، ورفعنا لک ذکرک، میرے محبوب کے ذکر کو بلند کرنے میں کرتا ہوں، تم میرے ساتھ میں بھی شریک ہو جاؤ۔ تو ایک مہینہ ہم میرے مصطفیٰ کے رب کے ساتھ میں اور اس رب کے فرشتوں کے ساتھ میں کیا ہوگا؟ کدھر خوش ہو جائیں گا نا، کہ وہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر رب بھی بولے گا کہ اچھا تمہاری امتیوں سے میں راضی ہوں، اچھی تربیت کی ہے میرے مصطفیٰ تمہاری نگاہ کرم سے، تو پھر رب بھی تو اپنا دوست بنا لے گا نا، بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ اور اللہ جن کو دوست بنا لے تو کیا بولتے ہیں؟ مہینہ خانقاہ محمدی والے، مستورات، عورتیں، بچے، مرید، خلیفہ، پیر، سب اب رب اور رب کے فرشتوں کے ساتھ اس آیت کو پورا کرنے کے لیے، اس کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کہ رب خود کہہ رہا ہے اب اس عمل میں میرے مصطفیٰ کی تعظیم اور ادب میں اور میلاد مصطفیٰ کے اہتمام میں نیچے والے کہاں اہتمام کریں گے، اس کا حق کہاں ادا کریں گے؟ وہ تو حق صرف رب ادا کر سکے گا۔ تو اس لیے اب کدھر خانقاہ محمدی والے ایک مہینہ بالجبر کٹیں گے نہیں، یہاں سے کٹیں گے نہیں، ڈیوٹی تو یہیں سے، مگر وہ ڈیوٹی ایک جگہ رہتی، وہ کعبے کی بھیجتے نا ڈکٹیشن کے واسطے، یا رسول اللہ ذرا آپ کو بھی خوش کرنے کے لیے ہم تو کر نہیں سکتے، کہیں خوش کرنے کی چکر میں ناراض نہ کر دیں، ہے نا جی؟ ڈریے خوش کرنے کی چکر میں ناراض کرنے کا اہتمام تو ہے اپنے ساتھ میں، کیونکہ ادب جانتے نہیں اپن، اس لیے ذرا ڈکٹیشن پہ بھیج دو یا رسول اللہ، کہاں پر؟ فرشتوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ میں، تاکہ وہاں ان کے ساتھ میں جا کر ڈکٹیشن میں اب اللہ تیرے محبوب کا حق تو تو جانتا ہے، اب تو ہم سے وہ کام کروا لے کہ جس سے تیرے محبوب خوش ہو جائے۔ اچھا ڈکٹیشن پہ بھی کئی کو جا رہے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے نا، وہاں بھی مقصد اگر بدل لیا، میں بھی اللہ والا بن گیا تو بیٹا گیا، اللہ والا کام بنا تو انہیں تو شیطان بنایا کرتے۔ اچھا بیٹا یہاں بھی غرض کے لیے آیا، میرے محبوب کی محبت اور میرے محبوب کے حق کے، میرے محبوب کے چاہت کے خلاف شیطان کے دل میں پیدا ہوا تو خدا شیطان بنا دیا، تو جتنے اس نیت کے ساتھ میں کہ میرا معاملہ بھی ذرا بڑھ جائے گا، اب اللہ فرشتوں کے ساتھ میں بھیج دیا ہمارے پیر صاحب، اگر میرے آقا سے اگر کٹا تو درگھٹنا گھٹی تو بھی شیطان بن جائے گا، میں اللہ والا ہو گیا، میرا معاملہ بڑھ گیا، میرا کیڈر بھی بڑھ گیا، بولے میں اب اللہ والا ہو گیا تو گیا بیٹا، پھر شیطان بنا تھا اللہ نے، یہاں سے بھی اٹکا دیتا، پھر کاٹ دیتا، یہاں پر جان نہیں دیتا۔ اس لیے ڈکٹیشن پہ جائیں گے عرش پر فرشتوں کے ساتھ میں، لیکن کائے کے لیے؟ نالے پاک مصطفیٰ کے قابل بننے کے لیے، میرے آقا کو راضی کرنے کے مقصد کے لیے، میرے آقا کے خوش اور ایک مسکراہٹ کو حاصل کرنے کی نیت سے عرش پر جانا بھی قبول ہے، فرشتوں پر بھی جانا قبول ہے، رب کے ساتھ میں بھی رہنا قبول ہے، مگر مقصد میرے آقا کی مسکراہٹ، میرے آقا کی خوشنودی، یہ مقصد ہے تو محفوظ ہے، ورنہ عرش میں بھی اگر پہنچ گیا اپنا معاملہ تو ہو گیا نا، جب تم لوگ کرتے رہو سب، تم لوگ کرتے ہو یا رسول اللہ، تم لوگ کرتے رہو وہ سب، اب ہمارا معاملہ آگے بڑھ گیا، بیٹا گیا، انہیں کیا کرتا پھر؟ وہاں سے منڈی موڑ کے بنایا تھا شیطان۔ اگر وہاں جانے کے بعد میں بھی اگر خدا کی قسم میرے آقا کی نسبتوں میں ذرہ برابر بھی اگر کبھی
ہمارا گریڈ تو بڑھ گیا ہے، اب اللہ کے پاس چلے گئے، فرشتوں کے ساتھ میں شامل ہو گئے، ہم ہی اچھا سلام پڑھنے والے اور ہم ہی اچھا نعت پڑھنے والے، ہم ہی عقدے کھولنے والے، ہم ہی بیان کرنے والے، ہم ہی میلاد کے لنگر کرانے والے، میلاد کی مجلسوں کو سمجھانے والے. تو تجھے میرے آقا کے نظاموں کو، آقا کو ضرورت ہے تیرے لیے؟ تو گمراہ ہو جائے گا، کر گمراہ ہو جائے گا. اس لیے میں میرے بچوں کو ڈکٹیشن پر بھیج رہا ہوں، لیکن مقصد میرے آقا کی مسکراہٹ. یا رسول اللہ ہم قابل نہیں ہے کہ آپ کیسے راضی ہو سکتے ہیں، یا آپ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کی ایک مسکراہٹ اور آپ کی خوشنودی کے لیے ہم عرش پر بھی جانے کو تیار ہیں، فرشتوں کے ساتھ بھی جانے کو تیار ہیں.